اتنے امتی حضور ادھر آؤ، حضور ادھر آؤ، حضور ادھر آؤ، حضور ادھر آؤ، اس طرف آؤ حضور۔ اللہ آپ فرماتے ہیں کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثری، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثری، اور کوئی پلسرات پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ تو نبی کریم نے فرمایا میں میری ملاقات تیسرا مقام کیڑا ہے؟ حوض کوثر۔ کیڑا مقام ہے؟ حوض کوثر۔ کوثر تو جگہ سنو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کی ملاقات ہوئے گی، اور اتنی بھی گل حضور فرما رہے تھے، بڑی گل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل کے خیال نہ گزرے میں ویسے پہ گل پہ کرنا حوض کوثر دی۔ سبحان اللہ، حوض کوثر ہے نا، بھی ہے نا حوض کوثر، یہ کتنے ہونا ہے؟ وہ قیامت کے میدان چ ہے نا، اس سمجھتے پرسرات ہوتے ہیں تے اے لڑکی آنے نے ترازو لگنا بھی اتنے لگنا، بھائی لگا تو نہیں نا، وہ بولو تو صحیح نا، بھائی ترازو لگا تھے نہیں، کیا مطلب لگنا ہے؟ پرسرات تے حوض کوثر۔ لیکن یار حضور نے فرمایا صحابہ یہ گل یاد رکھنا، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موعدکم حوض وانی لانظر الیہ وانا فی مقام ھذا۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں دساں جنی گل پہ کرنا حوض دی، اس حوض دی میں تمہیں گل دساں جنی میں گل پہ کرنا، یا رسول اللہ دسو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موعدکم الحوض وانی لا انظر الیہ وانا فی مقام ھذا۔ ایلی حدیث مبارکہ پڑھیے، اے بخاری کے مسلم کی کہیے سبحان اللہ، میں دو باری پڑھ چاہیے حدیث مبارکہ، سال بعد جا میں دو باری حدیث مبارکہ کا پڑھ چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موعدکم الحوض لا انظر، سبحان اللہ، فرمایا صحابہ میں تم کسا، حضور نے فرمایا صحابہ میں ایتھے بیٹھ کے نا کہ حوض کوثر کو ایتھے کیا میرے میں تو خدا نے بنایا ہے، سبحان اللہ، فرمایا ایتھے بیٹھ کے تابع کول میرے دل کا لفظ پڑا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موعدکم الحوض لا انظر الیہ، اللہ اکبر، فرمایا انی ھذا، فرمایا صحابہ سبحان اللہ، گلا کرنا حوض کوثر کی پیا کرنا تے یہ نہ سمجھو میں ہمیں پیا کرنا، فرمایا حوض کوثر میں ملا گا، پرسرات میں ملا گا، میزان میں ملا گا، پر صحابہ میں ایویں نہیں پیا کرنا، تساں ویکھیا کوئی نہیں، میں ایتھے بیٹھ کے کہا انا موعدکم الحوض انظروا الیہ انی ھذہ، فرمایا میں ایتھے بیٹھ کے حوض کوثر کو پیا دیکھنا، اپنے ایمان دسو حوض کوثر قیامت والے دن تے میزان قیامت والے دن تے پرسرات قیامت والے دن تے ویکھ کے حضور آج پہ نے وہ اللہ کی قسم میرا نبی عدم تے وجود کو دونوں کو ویکھدا جڑا ہوے اونوں ہی ویکھدا جڑا نہ ہوے اونوں ہی ویکھدا۔ میں گل بڑی بڑی کیتی ہے پر تو لطف نہیں لیا، میں کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدم تے وجود کو ویکھدے نے، جڑا موجود ہے اونوں بھی ویکھدے نے تے جڑا نہیں ہونے اونوں بھی ویکھدے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
پھر کہنا جملہ تاکہ تر سمجھ لگ جائے. فرمایا جو کچھ موجود ہے یا ہوئے گا میرا کملی والا بیچ دے. فرمایا میں عہدے کوثر جتنے دانوں کا پانی پیانا ہے اے میرے صحابہ میں اتنے بیٹھ کے انہوں پہ دیکھنا پیا اللہ رب العالمین نے سارے عرش پایا تیری نظر اور دل فرش پایا تیری نظر. اس سارے عرش پایا تیری نظر گزر اور دل فرش پایا تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آتا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کائنات کا نبی کیا کہتے ہیں. اور ایک جو حدیث پاک تک یاد ہوئے گی بندہ پہ بکریاں کا چارے بکری بھیڑیا چک کے لے گیا بندہ مگر چڑھ گیا مگر چڑھ کے انہیں بکری کھو لئی وہ بھیڑیا جڑا اس پہاڑی اتنے کھڑو کے کہہ لگا یا اللہ تیریاں شاناں نے نا نہ رزق دینا نہ کھو بھی لینا. وہ یہودی بندہ جب بکریاں چاڑن والا وہ بڑا پریشان ہوا کہنے لگا ویکھو 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 او جانور ہی بولن لگ پے ویکھو جانور ہی بولن لگ پے. اللہ اکبر. انہیں آخیا بولیے کیوں نہ ایک توجہ والی گل کوئی نہیں جانور میں بولتے ہیں توجہ والی گل تو یہ مدینے و نبی آیا جیڑا ماں کانا بابا یقون جو کچھ ہو چکیا وہ بھی جانتا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ بھی جانتا. توجہ والی گل یہ ہے کہ تھی وہ ایمان نہیں ملنے آتے. اور میری گل بریک نہ سنی لیکن بریکی نہ وہ کہہ لگا توجہ کس گل ہوتے ہوئی نا اور میرے بولے میں توجہ نہ کرو اور توجہ کس گل سے منو آتا پیا اور مدینے والے تمہیں پتہ نہیں پیا لگتا کہ جو نبی آیا جی ساری گلاں جو کچھ وہ بھی جانتا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے توجہ کس بات تک تسی ایمان نہیں پہ لاتے ہیں. حیرانگی کس گل ہوتے ہوئے بات ہو گیا حضور عدم نو بھی جان دے کہ حضور موجود نو بھی جان دے جو کچھ ہو چکیا ہے وہ بھی جان دے جو کچھ ہونا حضور انہوں بھی دیکھ دے اور جان دے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں ایک صحابی ایک آدمی سبحان اللہ جنگے شفیم آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ غلام نوفل بن عاص بن عبد المطلب یہ اس نے ایمان نہیں سے لیا عبد المطلب نے پوتے یعنی حضرت حارث نے بیٹے ایمان نہیں سے لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اجازت موقع دے حضور نے فرمایا لیاؤ اس مان کہ آزاد ہو جاؤ. ان کا سمجھ آزاد ہو جاؤ. یہ کہنے لگے میرے کو تو چیز ہی کوئی نہیں. یہ عبد المطلب بن حارث بن نوفل عبد المطلب دے پوتے تے نبی کریم دے چچا دے پتر. حضور نے فرمایا مان لے ہو کے آزاد ہو جاؤ. تو کہنے لگے میرے کو تو چیز ہی کوئی نہیں میں کیویں کوئی چیز تم دوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جا جملہ فرمایا. حضور نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ یار نبی کریم علم کوئی نہیں. حضور نے ارشاد گرامی سنو ایک کافی کتب کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر فرمایا تیرے دو تین نیزے نے نہ ہو دیشا کتنے نیزے انہیں نہیں میرے پلے ہی کچھ نہیں میں آگے دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما عالم اننی وجدک ماحن غیر اللہ واشہد انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم نے فرمایا اے نوفل بن حارث تو 10 مہینوں جڑے جدے تو اپنے نیزے رکھ کے آیا ہے جڑے جگے رکھ کے ہیں 2
دو نیزے وہ دے دے. اللہ اکبر. نوفل بن عاص بن عبد المطلب کو کہنے لگے اللہ کی قسم ہے جو کملی والے اکل جدے رکھ کے آئے ہیں دو نیزے وہ دے دے. کہ کہنے لگے میرے کو ریا نہ گیا, میرے کو ریا نہ گیا. میں کیا تو اللہ کا سچا نبی بلوا بڑا کے مسلمان کا تو اللہ کا سچا نبی. اے حضرت جناب نوفل بن عاص بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بڑے بہادر سن, بڑے بہادر سن, اینے بہادر سن جو ایمان لے آئے نا. تو آپ نے فرمایا ہے اور نوفل بن عاص تینوں پتا نہیں میں کی پیا ویکھنا. یہ اس وقت کی گل ہے, اس وقت کی گل تینوں پتا میں کی ویکھنا پیا. انہوں نے سلام نے قبول کیتا نا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا. حضور نے فرمایا اور نوفل بن عاص بن عبد المطلب تینوں پتا نہیں میں کی پیا ویکھنا. سبحان اللہ. یہ دو گلاں اکٹھیاں ہو گئی. ایک فرمایا جدی چلے چلے دو میلے میں لے کے آنا کہ آزاد ہو جا. کہ جو مسلمان ہو گئے نا یاد میں تو جدی والی گلاں بھی جانتے پیا. سبحان اللہ. جنگے ہونا ہے تو مدینے ہوئی ہے نا, تو مدینے ہو مکہ تو مکہ ہو جڈا یار کی میں کر دے ہو. ڈیڑھ گھنٹہ رستہ جڈے تو مکہ مکرمہ تو 4.5 گھنٹے رستہ مدینے کا. 4.5 تو ڈیڑھ کتنا ہو گیا 6 گھنٹے. جی 6 گھنٹے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ وہ لا لو تو 4.5 گھنٹے لگتے ہیں. 5 گھنٹے مدینے ہو مکہ مدینے جان دے وہ 7-8 گھنٹے کی مسافت ہے. گڈیاں بڑیاں بن روڈ تے سونے روڈ تے بن میں ٹریفک زیادہ ہوتی وڈیاں گڈیاں ہوندیاں نے. تے میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوفل بن عاص اور جدے والے ایک ہی گل سنی تے مسلمان ہو گئے. تے اگوں انہیں پتا کی فرمایا اور نوفل بن عاص میں ویکھنا پیا. اے نوفل بن عاص جی نے سارے نیزے بڑے بناتے سن. نیزے بولو بولو نیزے بڑے بناتے سن. تے آپ نے فرمایا نوفل تینوں پتہ نہیں کانی انظر الی ارحامک وهذا تصفیہ ظہور المشرکین. آپ نے فرمایا اے نوفل بن عاص اللہ اے نوفل بن عاص تینوں پتہ کوئی نہیں تیرے بڑے ہوئے نیزے میں مشرکاں دیا کناں تے بجدے پیارے خدا. اے نوفل بن عاص تو مسلمان ہوئے اگلی گل سن لے تیرے بنائے ہوئے نیزے میں مشرکاں دی پشتاں تے بجدے پیارے کر دیا. اجے جنگے انہاں نو ہوئی نہیں, اجے جنگے انہاں نو ہوئی نہیں. فرمایا میں تیرے نیزے لیکن جنگے انہاں جدوں بنی جدوں واقعہ پیش آیا جناب حضرت نوفل بن عاص بن عبد المطلب نے یہ کیتا 3000 نیزے بنا کے حضور دی بارگاہ پیش کیتے. حضور دی بارگاہ پیش کیتے. جنگے انہاں نہیں صحابہ کہنے لگے اسی تیر چلاندے سا انج کر کے جو نسدے مشرکین مکہ انہاں دی پنجابی کہنا کنڈا تے تیر پہ لگدے سن نیزے پہ لگدے سن. نیزے کی فرق ہے کہ میں نیزا ہے پیچھے ہوتی ہے لکڑی کو 4-5 فٹ, اگے ہوتی ہے چھری, اگے ہوتی ہے چھری. جیڑا ہوتا ہے نا تیر وہ سارا لوہے دا ہوتا ہے لیکن نیزا ہوتا ہے بندے سیانے دوروں ہٹ کے ایسے نیزے سوٹ نیزا مار اور نیزا ہوتا ہے دوروں مارنا دوڑ کے وہ وجنا صحابہ کہتے ہیں حضور نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے فرمایا شرعا اے نوافل سبحان اللہ یار اے نوافل بن عاص بن عبد المطلب تو دو اٹھے چھاڑ آیا تو میں نوزہ بھی پتہ ہے سبحان اللہ. نہیں گل سب اجے تجھے اتنے پہنچے نہیں جیڑا جتے چھاڑ کے آیا میں انہوں پہ ویکھنا کہ میں انہوں بھی پہ ویکھنا جیڑے تیرے ہاتھ دے بنے ہوئے نیزے تے پشتا مشرکی تے پشتا تے بچن گے. یعنی فرمایا میں پچھلی گل بھی جاننا تو میں اپنی گل بھی جاننا. فرمایا رکھی رہے وہ بھی جاننا جیڑا کو کام ہونا وہ بھی جاننا. آج فرمانے سرس پارا تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر. پتہ نہیں وہ کہنے لوگ نے جنہوں نے کہتے ہیں حضور نے پتہ ہی کوئی نہیں, پتہ ہی کوئی نہیں.
نہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ کوئی نہیں چلو حضور کے روزے کوسل میں کہ دس منٹ میں دیکھنا ہے حضور نے بھی دس دے پہلے کہ اے مسلمان ہو گیا تو بس تیرے بنے ہوئے دین مشرکین نے پشتک بچن دے سبحان اللہ آپ میں سایہ سرمایہ ترین اگر گزر دل فرش پر ہے ترین اگر ملک و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آقا یا نہیں اے میرے نبی دی شان میں ترمشی پڑھنا چاہنا میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ جرا گل پھر تازہ کر لو دور نے فرمایا میں راج جرا کی گیا رب نے میں نے پوچھا اے میرے حبیب دس صحیح تھلے مارا لانا میں نے فرشتے کیوں شگر دے پیش آن میں آخیا رب تو ہی جان پتا ہونے باوجود اسی علماء بیٹھے ہوں تو مطلب بندہ پوچھے نہیں کہ تو مولوی صاحب کہنے نے ایک آدھے نے ساری تاڑی پتا ہو تسی دسو مانا کہ پتا تو مینوں ہے لیکن علم دا مقام ہے کہ تسی دسو حضور نے عرض کی مولا کریم تینوں پتہ ہے اللہ نے فرمایا چاہیے واہ اللہ نے اپنا دست قدرت بینا کدفیہ یدیہ بینا کدفیہ یدیہ دوڑا موڑیا درمیان اللہ نے اپنا دست قدرت رکھیا کہ لفظ کی نے فعلیم تو ما فی السماوات و ما فی الارض حضور نے فرمایا جو کچھ زمینہ وچ سی جو کچھ آسمانہ وچ سی منو اللہ نے سارے کا علم دے دیتا میں جان لیا کی رب نے بنایا کہ کی رب نے بنانا ہے کی بنائے گا فعلیم تو ما فی السماوات و ما فی الارض میں جان لیا کہ اے حدیث مبارکہ ترمذی موجود ہے اور میرے دوستو جس اللہ اکبر اور جس نبی نو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہوئے اس نبی نے مطلب نبی کو بندہ خیال کرے کہ نبی نو پتا تو نہیں اور چولا رب پہ دین گیا نبی پہ لے گیا تیرا یاد ہے تینوں تو خوش ہونا چاہیے تینوں تو خوش ہونا چاہیے نا کہ میرے نبی دیا تیریاں کیا شان تیریاں کیا شان تیریاں کیا بولو بولو تیریاں کیا شان تیریاں کیا شان تیریاں کیا شان تیریاں کیا شان کائنات نبی تیریاں شان میرے آقا دعا ہے شفیع معظم تاجدار مدینہ دے غلاموں دسو اسی آنے کی رحمت برس رہی ہے محمد کی شان آخری کا کبھی دیکھی کبھی دیکھی نہیں نا اسی آخری نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں دیکھو یہ کیسا نور شاہ کبھی دیکھی ہے چلو یہ گل چلو اینی کہ میں دعا مانگتا اللہ دی بارگاہ سے کہ حضور نے فرمایا جو دعا مانگو نا اپنی نظراں انہاں کلیاں تے رکھیا کرو تے چھٹی میں دعا نہیں مانگے نہیں کرتے کئی بار دعا مانگتے کئی بار مانگتے کئی بار اے دعا مانگے اے گل کر حضور نے فرمایا سینے کے سامنے ہاتھوں اے حضور نے دعا فرمان نہیں کرنا چاہیے ایک حضور ہے دعا فرمان سبحان صحابہ ہے جو دعا فرمانی حضور دی کچھا بغل دیا ہے بغلی نہیں یہ سفیدی نظر آتی سی کالیاں کالیاں ہوتی ہیں پر کملی والے دیا نور کا نور سا حضور نے دعا مانگی نہیں کر کے فرمایا کہ سفیدی نظر آتی ہے یہ کیا ہے آپ رائج جڑا طریقہ ہویا ہے کیڑا سینے سامنے رکھنا اور کدی کدی اجی ہوندی ہے تاکہ تے عمل ہو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضور نے فرمایا کہ دعا مانگیا کرو تو اپنی نظر انہاں کلیاں تے رکھے کرو کیوں حضور نے فرمایا جو بندہ دعا کر دے اللہ کی رحمت کا نور اے ہتھاں تے برستا ہے پھر وما صاحب جاؤ اللہ ہے حکیم بڈھا ہو جائے تو مولوی بڈھا ہو جائے حکیم دی حکمت اضافہ ہو جاتا ہے مولوی دی علمیت اضافہ ہو جاتا ہے آنکھوں سبحان اللہ
سبحان اللہ اور بھی بڑھا نکل مر جاتا ہے تے بھی بڑھا تو رات تجربہ بن جاتا ہے تو سارے کبھی پوچھیا کبھی غور کیتا جے کہ اے اسی جڑے نے انج کر کے منہ ہاتھ کیوں مارتے ہیں کبھی پتہ نہیں اور میں بھی مسئلہ میرا زمین کا نہیں کرتا زمین ڈالنا نہیں اللہ انہوں نے فرمایا کہ دعا مانگے تو اپنے نظر ان ہاتھاں تے دیویاں کر دیا کرو کیونکہ اللہ کی رحمت دے نور برسدا ہوندا ہے بابا صاحب ہو جاؤ سبحان اللہ باپ بھی اپنے چہرے تے ہاتھ پھیرنا کرو بندے کریم لا کے سونے ہوندے نے بندہ راتی جا کے اللہ دا کرے اللہ دی ماں کے دعا مانگے تے او دے ہاتھ تے اللہ دی رحمت دے نور برسدا ہے پھر اپنے منہ تے پھیرے اللہ کے حبیب نے فرمایا بندہ سونا ہو جائے گا اللہ اکبر فرمایا کہ دن بڑے دو دن بڑے تین دن بڑے اللہ دے نور دی صدقے نال او دے منہ تے نور آ جائے گا فرمایا اللہ دی رحمت دا نور ہو جائے اس واسطے اسی انج کر کے منہ تے ہاتھ پھیرنے ہاں انج منہ تے ہاتھ پھیرنے ہاں دسو اپنے ایمان نال کبھی کہنے نور ویکھیا انہاں جو نماز پڑھدے تانوں ہی ہو گیا مینوں ہو گیا کبھی نور ویکھیا جے بولو تو صحیح کبھی ویکھیا جی کبھی نظر آیا جی نہیں آیا کبھی نظر آیا نور نظر نہیں آ سکتا لطیف جو ہے پورا نظر آئی ہے جی نہیں نور نے لطیف یہ ہورے جن کا ظلمان فرشتے نظر آیا جی نہیں کیوں نور نے سبحان اللہ اے تیری اکھ وچ جڑا نور جے نال میرے کدی نظر آیا جی تیری وچ جان روح نظر آئی ہے وہ بولو نہیں آئی نظر بندے بیچی ہو کے نظر نہ آئے دس تیرا کی لگتا جنہاں لوکیاں نظر نہیں لبیاں نظر نہ یہ نظر ہی نہیں آتا کیوں اے نور ہے حضور تشریف لے نا اے صحابہ کرام اے بس نبیشی نالک صحابی صاحب تو صحابہ کے دعا میں اللہم انی اسالک اے اللہ ساری دعاواں پوریاں فرما یا اللہ فلانا کام فلانا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو اے صحابی جینا کا فرمایا میرے صحیح میرے صحابہ جتا دے اللہ کا کتنا نور پیارا خدا پہ ہے کتنا نور پیارا خدا پہ ہے بتا دو آقا یاد دیکھو نور بسدا پہ ہے تسی کہنا کہ مولوی جی سان تے کوئی لفظ جے تانوں لفظ دے تے سان تے دکھا دو پنجابی جے تانوں لفظ دے سان بھی دکھا دو اللہ کی قسم صحابی نے جو نبی کریم نے فرمایا اے صحابی دیکھتے صحیح میرے صحابہ پہ دعا پہ مانگتے ہیں یا رسول اللہ پھر فرمایا نور انہاں دی اکھاں تے نظر پہ آندا عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں تے کوئی نظر نہیں آندا فرمایا قال بعیدہ نور قلت ادعو اللہ عینی نہیں فدعا فرائی نہیں یا رسول اللہ اینا دا نور جا تانوں پہ نظر آندا ہے کبھی میرے واسطے بھی دعا کرو میری نور نے اخلا فرمایا جا تو بھی میرے رکھے تو بھی نظر پہ آوے گا ہمارے فقہ نے دعا کی تھی رائی تو نورن میں بھی اور نور کو دیکھنا شروع ہو گیا سبحان اللہ نور دیکھنا شروع ہو گیا میں تے تو یار کہ جتنا گل آخری ہے تصور بیان کرنا چاہنا ہوئے سی اس کو پہلے گل کر میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اور تشریف لے آئے تو سیدہ اپنی بادشاہ اعلان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کپڑے ہاتھ نہ لے مولا روح کر لے اج کل کپڑے ہاتھ پھیرے حضور نے فرمایا عائشہ خیر آئی کہ حضور انی بارش ہو رہی ہے میں ویکھنی ہاں تہاڈے کپڑے جنے ہو تے سکے ہی میں تہاڈے کپڑے گلے ہوئے ہونے میں تہاڈے کپڑے دیواں کپڑے تبدیل کر لوں تے تہاڈے کپڑے بدلے کوئی نہیں میں اپنے گلے ہوئے کوئی نہیں حضور نے فرمایا نہیں عائشہ اچھا سبحان فرمایا عائشہ اچھا اے تینوں بارش نہ بھی آندی ہے یہ تو میرا نہ شعر پڑھنا نہ پورا واقعہ بیان کر اینی گل حضور نے فرمایا نہیں عائشہ سر تے کی لے آئی واہ سیتے کی لے آئی ویکھیا تے حضور دا تیمم مبارک سیدہ عائشہ نے حضور دا تیمم سیتے اڑیا ہویا
بیبیاں گھر کھلن کے دن بٹا لینا کیا بندے کا کیا آدھے بعض بندے بھی بڑے سیاح بندے لپٹ بٹا بیبی دے بال لینے ہیں سیٹ دے بال لینے بعض دفعہ تے بندے سیاح نہیں بڑے ہوتے ہیں سارے ایک بندہ بڑا بزرگ سی وہ بندے بڑے عاشق ہوتے لوگ انہیں نہ جی دوپٹے پرانے بیبی دے پتہ نہیں سکا بندہ تو نہ لینا انہیں بیبی دے دوپٹا پان کے ٹپ ٹپ کر گلی کرتے ہونا لوگ آگے لے آئے انہوں پائی پاجی نے بھی بہن کا دوپٹا بنایا لگا فالتو چیز پر بندہ چھتے لے آئے تو نبی اپنے دیکھا سید عائشہ سے دیکھا سرتے زودہ ٹیبل شریف سبحان اللہ فرمایا نہیں عائشہ سبحان اللہ فرمایا بارش سے کوئی نہیں ہوندی پر جیڑی بیٹے اللہ جل انوار و تجلیات نور بس دینا آج تینوں نظر آ رہے ہیں آج تینوں واہ تینوں کیوں فرمایا میری چادر تو سر پہ نہیں رہی اور یارو کہنا تم سر پہ نہیں ہے کہ اللہ کا نور برسنا نظر پہ آتا ہے اور جس پہ مبارک کی کتنی سال ہے مجھے کائنات حوالی کا نور کا نور پہ آخری واقعہ آپ کے سامنے اور انشاءاللہ بقایا میں سمجھنا کہ ختم ہو جائے گا پر مشکل یہ آئندہ پھر اگلے جو جنہا بقایا جائے گا وہ بیان کرا جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت زید سمجھو زید جنہیں حضور نے منہ بولے بیٹھے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو سویرے ایک دن پوچھیا سارے شیر نہیں پڑھنے جی آپ کو رہ نہیں دیئے میرے کا ٹائم ہو گیا ہے گالو نہیں پڑی چلو مختصر کر کے بیان کر چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیاد سلسلے کے بعد میں حضور نے فرمایا زیاد آج سویرے کیسا پایا اپنے آپ میں آج کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں ایمان کی حالت نہ اپنے آپ کو پایا سے فرمایا کہ ایمان کے باغ پھول بھی کھڑے ہوں گے یا رسول اللہ بالکل تو فرمایا کہ کھڑے نے تو کی دیکھی ہے حضور نے پوچھا سبحان اللہ کہ سویرے کیسا اٹھیا ہے کیسا آپ نے پایا یا رسول اللہ میں پورے ایمان میں اٹھیا ایمان کی کفیت نہ تو فرمایا پھر ایمان کی کفیت نہ اٹھیا ہے کہ ایمان کے باغ پھول بھی کھڑے ہوں گے یا رسول اللہ کھڑے ہے تو فرمایا کی دیکھی ہے اور ایمان ایک پہلی بڑھو بیان کریں کی دیکھی ہے دسا کی دیکھی ہے ایچے لوگوں نے اپنے چول پڑا کٹھے کی تو دسا مولا نور رحمت اللہ علیہ فرمانے نے اور اسے مولا نور نہیں یہ جامع الحدیث علامہ شاہ حضرت امام سیوطی عبرانی کے اندر ابو نعیم نے حضرت حارث بن مالک بن سعد روایت کی ہے اور مولا روم نے اپنی مسیحی لکھی حدیث کی کتب موجود ہے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کی حالت لائی کہ میرے ایمان دا باغ کھڑے ہویا تو میں سجدے اٹھیا تو حضور نے فرمایا پھر دیکھیا کیا کی یا رسول اللہ گفت خلقان چوبا کی ندے آسمان من بینم اسرا بارشیا یا رسول اللہ ارکتی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم رب دی مخلوق کے آسمان ویکھ دیے پر کملی والے من بینم ارشرا ارشیا اے بھی میں رب دی عرش نو ویکھیا کہ عرش نو ویکھیا سے انہاں نے ویکھیا عرش دے رہنے والے فرشتے تے ہوراں نو میں ویکھیا جیڑی میرے ایمان دی کفیت دے وے چلو یا رسول نے نہیں ویکھیا میں اچھا بشر یار یعنی اٹھے بشر نو ویکھیا سدا دوزخ نو ویکھیا میرے ترائی سان جی بندہ سامنے کھلوتا ہوندا ہے یا رسول اللہ میں مخلوق دے ایک ایک متے نو جاننا جویں چکی وچ اللہ اکبر چکی وچ دانے پیندے نے تے گیہوں تے اے بندہ جڑا گندم تے جو وچ فرق کردا ہے یا رسول اللہ میں انج ویکھیا اے میرے حبیب میں بشتیاں نو ویکھیا میں دوستیاں نو ویکھیا میں انج ویکھیا سپ جویں علیحدہ ہوندا تے مچھلی نو علیحدہ میں دوروں ویکھ کے سپ تے مچھلی پہچان نہیں ہوندی لیکن میں نہیں جاننا کہ سپ کیڑا تے مچھلی کیڑی سبحان اللہ
یا رسول اللہ میں دوسریاں دی ہائے ہائے تے رونے نو ویکھیا تے انہاں دے نعرے مارن نو ویکھیا تے آخری دو شعر پڑھا یا رسول اللہ میں کی دساں میں کی ویکھیا سبحان اللہ بندہ بیٹھا زمین تے حضرت زید بن حضرت زید یا رسول اللہ میں جنت نو ویکھیا میں دوزخ نو ویکھیا تے دوستاں دی آوازاں سنیاں تے میں انہاں دے نعرے سنے تے میں انج پہچان لیا جویں جو تے کنک الگ بندہ کر لیندا میں ایویں نیکاں تے بندہ نو ویکھیا تے مولانا روم دے شعر پر ختم کر لگا جے مولانا روم کہندے نے روم دے سامنے یا رسول اللہ اور بھی بیان کرا سبحان اللہ دو شعر نے اور کچھ بیان کرا یا رسول اللہ اور کچھ بیان کرا تو نے فرمایا او زید او زمین تے بیٹھ کے عرش دی گلاں پہ کرنے سبحان اللہ یار او نا یار چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹنے عالم کی یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا وہ جنہیں منن والے بہ کے زمین ہوتے تھے جنت پہ ویکھن دوزخ پہ ویکھن جہنم پہ ویکھن ہوتے سن یہ تو پھر ساکے مارا ہے کون یہ تے منن والے زمین تے بیٹھ کے دوزخ والیاں دیاں اوے پہ سن لے اجے بندے دوزخ گئے کوئی نہیں جے اجے بندے دوزخ گئے او قبر ہی دوزخ بنی ہے جے اے تے قیامت ول دینا سیدھا اے دی گل سمجھیو کری تو کہندے نے میں چیخاں پہ سننا دوزخیاں دیاں او تے دوزخ پتہ کتھے جے 70 زمیناں تو تھلے تے جنت پتہ کتھے جے رب دے عرش دے تھلے تے 70 آسماناں تو اوتے جیڑا صحابی تحت و ثرا تو تھلے جنت پہ ویکھدا جیڑا صحابی زمین تے بیٹھ کے عرش اولاد پہ دیکھے او قبل اس نبی دی کتنی کی شان کی ہوگی اجے نہیں سمجھ لگی تے مولا روم دا شعر پڑھ دے اور کدی یا رسول اللہ میں اور بھی دساں میں کی ویکھنا پیا ہاں ایتھے جھگڑے پے نے نبی سندا نہیں نبی ویکھدا نہیں اچھا لو جڑا غلام پیا ویکھدا نبی نہیں ویکھدا ہوئے گا مولا روم دے دو شعر آخری آپ فرمانے یا رسول اللہ بگویم سر حشری در جہاں پیدا کنم امروز نشری یا رسول اللہ میں حشر دا ساری گلاں نہ دس دواں اج سارے جہان دے راز نہ بیان کر دیواں میرا دل کر دے مشر دی ساری گلاں دس دواں سارے راز کھول دواں میں دساں حشر نو کی ہونا ہے میں سارے جہان دی گلاں تانوں دس دیواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض کی حضور دساں لو شعر ختم ہو لگا دساں نبی کریم نے فرمایا ببی بگویم یا فرد بندم نفسی لاموزازسی مصطفیٰ یعنی واپس نبی کریم نے فرمایا کہہ لیا ضرور دسا یا میں چوپ رہا ساری گلا دسا میں چوپ رہا نبی کریم نے فرمایا اپنے لبان کو بند کر لے اپنے لبان کو بند کر لے دساں تو کی ہونا ہے دساں میں ساری گلاں جہاں دے راز دساں حضور نے فرمایا نا بالکل چپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نبی دے ایک صحابی دی ایمان دی ایک کفیت ہے کہ جنت دی کائنات دی گلاں پہ ویکھدا تے دسدا پیا ہے یارو جس نبی دے ایک سجدہ کروڑا لوگ سجدے کرتے ایک سجدے نہیں پہنچ سکتے پھر عرض کرا جس نبی دی ایک حج دا کوئی کائنات ساری حج کر دے گی نبی سارے حج کر دے رہ بن گے اس حج نہیں پہنچ سکتے تو اس نبی دی نظر تو کون پہنچ سکتے ہیں جی غلام یہ نہیں انسانہ پہ ہوں اللہ کی گرامی اللہ تبارک تعالی عمل کی فکر فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین